اچھا جی، اس میں کتاب کا انہوں نے تھوڑا سا تعارف کروایا ہے، اس کے بعد جو شروع میں ابتداً جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ بذات ہی عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور عبادت اس سے مختلف چیز ہے، بلکہ اللہ کے تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو سیکھنا اور ان کو سمجھنا یہ بذات ہی عبادت ہے۔ اور یہ نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اس کا اجر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ کون سی شرائط ہیں جن سے عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب ہم عبادت اگر کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ عبادت ہے، تو عبادت کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے، وہ ہم نے ویسے ذکر کی تھی کہ عبادت اس کی قبول ہوگی جس کے عقائد درست ہیں۔ مسلمان کی عبادات قبول ہیں، اگر مسلمان نہیں ہے کوئی تو اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات کلیئر ہے کہ عبادات اس شخص کی قبول ہیں جو خود مسلمان ہے، اگر کوئی مسلمان ہی نہ ہو تو اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہے۔ جی سر کلیئر ہے۔ صحیح۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے ساری زندگی اپنی وقف کر دی خیر کے کام کے لیے، اور اس نے ڈاکٹر تھا، اس نے لوگوں کا علاج کیا، یا فلاں نے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کی، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمان والا تھا تو جنت میں جائے گا، ایمان والا نہیں تھا تو جتنی مرضی خیر کے کام کر لے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو ذمہ داری لگائی ہے، بنیادی جو چیز اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے وہ ایمان ہے، وہ اللہ کا تعارف ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ سب سے بڑی چیز اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میٹر کرتی ہے بینگ اے ہیومن بینگ، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ تو جو عبادت کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی خیریں ملیں گی، اور جو ایمان لاتا ہے، اور جو ایمان ہی نہیں لاتا تو اس کی عبادت بھی کسی کھاتے میں نہیں آئے گی۔ اچھا، عبادت والے کی عبادت کے لیے کون سی دو شرائط ضروری ہیں؟ پہلی شرط تھی اخلاص کی، کہ وہ خاص طور پہ اللہ کے لیے ہو، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، نہ دین کا علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا، نہ اس لیے حاصل کیا جائے کہ لوگ تعریف کریں گے، نہ اس لیے حاصل کیا جائے گا کہ میں اپنے مسلک کو یا اپنے فرقے کو جتا دوں گا مناظروں میں، یا کوئی بھی ایسا، یا پھر اس لیے حاصل کیا جائے گا کہ میں پیر بن کے بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں سے چندے نذرانے وصول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس علم کی روشنی میں ایک تو خود اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر زندگی گزارے گا، دوسرا اس علم کی روشنی میں دوسروں کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دین نازل کیا اور اس نے اس کے اندر ہمارے مسائل کا حل کس طرح سے موجود ہے، کیا طرز زندگی اختیار کرنا ہے، کیا لائف سٹائل اپنانا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے، کن کاموں کو نہیں کرنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ڈوز اور ڈونٹس کی پرواہ کر کے زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر دین حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مشہور ہو جاؤں گا، یا پھر اپنا یوٹیوب چینل بنا لوں گا، یا پھر یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں گے، یا نام کے ساتھ مولانا لگ جائے گا، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہاں، کر بھی اللہ کے لیے السلام رہا ہے علیکم کوئی۔ سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ یہ آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے جی۔ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جو سلام کر رہے ہیں بھائی؟ کیا سلام بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلے میں آگے چلتا ہوں بھائی، آپ سلائیڈ آگے کرتے جائیں انس بھائی، اور آگے چلیں، اور آگے چلیں، چلیں آگے چلیں، اور آگے۔ یہ سیکنڈ کنڈیشن پہ تھوڑی دیر رک جائیں، اس سے پچھلے پہ ایک دفعہ رک جائیں۔ ہاں، یہاں اب تک ہماری بات پہنچی ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے بھی ایمان والا اور نیت بھی ہے کہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے یا کسی ایسے بندے سے علم حاصل کر رہا ہے، جی میں آئی ایم اسپیکنگ، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ یہ کوئی میسج چیٹ میں کسی بھائی نے کیا ہے، شیخ صاحب آر یو اسپیکنگ؟ یس فور شیور آئی ایم اسپیکنگ۔ محمد فیصل مجید، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی سر اب آئیے، اب آئیے سر۔ چلیں ہوپ فلی اب آتی رہے۔ اچھا جی، تو دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اخلاص والا بھی ہے، لیکن اگر وہ دین کا علم ایسا حاصل کر رہا ہے جو مبنی بر تعلیمات نبوی نہیں ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور حدیث جو ہمیں دی ہے، جو بنیاد ہے اس علم کی، اگر وہ اس کی روح سے مختلف ہے،
اگر وہ قرآن و سنت اور اس کی جو فہم، جو اس کی سمجھ تھی صحابہ کرام کی، اس سے ہٹ کے ہے، تو پھر ایسے علم کا بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان کی طرف لے جائے گا، گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ دین کے اندر کوئی ایسی چیز انوویٹ کر دی جائے، متعارف کرا دی جائے کہ جس کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا، تو وہ مردود ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث شیئا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی، کوئی ایسی چیز شروع کی، نئی چیز لے کے آ گیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، تو وہ مردود ہے۔ تو اس کے اوپر بدعت کی تعریف ہے، اور پھر بدعت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ نئی چیزیں جو ہیں دین میں انٹروڈیوس کروانا، یہ دنیاوی چیزوں کے اندر تو اچھا ہوتا ہے، انوویشن کا لانا، چیزوں کو ترقی دیتے رہنا، نئی سے نیا ماڈل نکالنا، لیکن دین کی تعلیمات کے اندر نئی چیزوں کو ہم انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے۔ خاص طور پہ عقائد اور عبادات کے اندر تو کسی قسم کی چینج کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی عقائد اور عبادات کے اندر تو آپ چیزوں کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ چیزیں، کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مطابق آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں، جیسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، یا لوگ سائنس، یہ جو لوگ اس میں خلا میں نہیں جاتے تھے، تو اس وقت یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اگر ہوا میں اڑ رہے ہوں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، یا خلا میں جا رہے ہوں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، یا اسی طرح خلا کے اندر جا کے کوئی ٹائم ڈائلیشن کا کوئی سینیریو ہوتا ہے کہ وقت اس رفتار سے نہیں گزرتا جس رفتار سے زمین پہ گزر رہا ہے، تو پھر نماز کے اوقات کا کیا کریں گے۔ تو اس طرح کے سوالات تو آ سکتے ہیں، ورنہ عقائد اور عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں ہم کر سکتے، جتنا مرضی زمانہ آگے نکل جائے، یا ہم لوگ جو ہیں جتنا مرضی کسی ایڈوانس سے ایڈوانس ملک میں چلے جائیں، جو عقائد ہیں اسلام کے وہی رہیں گے، اور جو عبادات کے احکام میں وہی رہیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر فلیکسیبلٹی ہے شریعت کے اندر، کہ اس میں یہ یعنی کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ حدود بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ لباس کے بارے میں حدود بتا دی ہیں کہ مرد کا یہ سطر ہے، خواتین کا یہ سطر ہے، مرد یہ چیزیں پہن سکتا ہے، خواتین یہ چیزیں پہن سکتی ہیں یا نہیں پہن سکتی۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا لباس اور تراش خراش اور اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اسپیسیفکلی نہیں کہا کہ یہ شلوار قمیض اس طرح کے ہی ہوں گے، یا جو عربی ثوب ہے وہ اس طرح کی ہوگی، یا رومال ٹوپی اس طرح کا ہوگا، بلکہ ان چیزوں کو جنرلی ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں آپ کے یہاں، کہ an act of worship is only valid if it is performed according to the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبادت تبھی قبول ہوگی جب وہ سنت کے مطابق ہوگی۔ anything beyond that is considered to be a bid'ah which is rejected۔ کوئی چیز جو اس سے مختلف ہو، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے مختلف ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنت سے مختلف ہو، وہ مردود ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ It has serious ramifications in Islam such as necessitating that the Prophet sallallahu alaihi wasallam betrayed the prophethood by concealing something of benefit from his nation۔ امام مالک said کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بڑا ایک بڑے یعنی اس سے عجیب نتائج نکلتے ہیں، اور بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نئی چیز بھی دین کے طور پہ، عبادت کے طور پہ، یا سیلیبریشن کے طور پہ اپنا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا اور اس میں تکمیل کی گنجائش موجود ہے، یا مزید خوبصورت اس کو بنانے کی، یا اس کو مزید مکمل کرنے کی گنجائش موجود ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ انس ادریس نے کیوں چھوڑ دی یہ کلاس؟ وہ تو ریکارڈ کر رہے تھے۔ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ آپ نے لیفٹ کر دی۔ بہرحال تو سچ ایز کوئی نئی چیز اگر ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے دین کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمی چھوڑ دی تھی جس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں اس حوالے سے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس کو اچھا سمجھا، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ بات کی، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو رسالت کا حق ادا کرنے میں خیانت کی ہے، اور آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے پورا دین مکمل نہیں ہمیں پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو خوبصورت کرنے کے لیے کسی چیز کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کتنا خطرناک ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دے دیا ہے بس اسی پہ اکتفا کرنا ہے، اور اسی کو اپنانا ہے، اور اسی کے مطابق، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک جماعت آ رہی ہوگی حضور کی طرف،
اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان جماعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ اور ایک حائل کھڑا کر دیں گے، ایک دیوار کھڑی کر دیں گے. تو حضور کہیں گے کہ میری امت ہی ہے، میرے تک آنے دو انہیں. تو انہیں کہیں گے صحابہ فرشتے بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنا بدل دیا تھا دین کو، کتنی چیزیں تبدیل کر رہی تھیں، کیا کیا انہوں نے نیا نکال لیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی وبدلہ، دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کلمہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان بھی لائیں، اور جنت اور جہنم کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہوں، اور پھر ہم کوئی ایسا کام کریں دین کے نام پہ جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں، اور اللہ اور کو بھی ناراض کریں، رسول اللہ کو بھی ناراض کریں، اور جنت کے مستحق بھی نہ رہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالصتاً جو مسنون اعمال ہیں بس ان کو اپنائیں، اور بدعات سے دور رہنے کی توفیق دیں. بدع comprises of the action is related to عبادت اور the innovation is made in religious matter. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رسم و رواج کا حصہ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ رسم و رواج اتنے اچھے نہ ہوں، برے ہوں، لیکن بہرحال ان کو بدعت نہیں کہا جا سکتا اگر وہ ان کے ساتھ دینی، یعنی ان کے اس کو دین کا حصہ نہیں تصور کیا جاتا. وہ چیزیں جو دین سمجھ کے اپنائی جاتی ہیں، جس کو دینی رسم و رواج بنا لیا جاتا ہے، جو دینی طور پہ عبادت کے طور پہ جس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا جس چیز کو پریکٹس کیا جاتا ہے، وہ تو بدعت ہے. لیکن وہ چیز جس کا تعلق صرف خوشی کے طریقے سے ہے، یا غم کے طریقے سے ہے، یا ویسے کوئی علاقائی رواج ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو سکتا ہے اس کے اندر برائی ہو، لیکن اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. اور اس کے بعد ریوارڈ از انٹینڈیڈ بائی اٹس پریکٹس. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا یعنی ثواب کی امید لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کا تو ہمیں اللہ اجر دے گا. اگر اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تو پھر کیسے اس کا اجر مل سکتا ہے. تیسرا، اٹ ریزمبلز سم تھنگ دیٹ از آلریڈی ایگزسٹ ان ریلیجن، کہ بعض دفعہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں ان تعلیمات کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ کوئی چیز بدعت ہے یا نہیں؟ آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا اس بات کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی بچے. سر، قرآن اور سنت کی مدد سے، اور یہاں علم ہمیں کا فائدہ نہیں آتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جب تک ہمیں بدعت کو تبھی ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے نا جب ہمیں پتا ہوگا کہ سنت کیا ہے اور سنت کی حد کہاں ہے. سنت کی حد اگر ہمیں پتا ہوگی تو ہمیں پتا ہوگا اس سے کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بدعت ہے. اور اگر ہمیں قرآن کا، سنت کا، احادیث کا، صحیح احادیث کا، ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر تو ہمیں جو بھی کوئی دین کے نام پہ کوئی چیز بتائے گا ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی دین ہے. تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور صحیح علم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے جو دین ہے اس میں کوئی بھی عبادت جو ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے علم جو حاصل کرنے کی عبادت ہم کر رہے ہیں اس میں اخلاص بھی ہو اور مطابعہ بھی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم دین کو حاصل کریں، اور اپنی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ اس کو ہم اپنے اوپر امپوز نہ کریں. اچھا جی، اب آگے چلیں انس بھائی، اگلی سلائیڈ. اچھا جی، اچھا جی. اب یہاں پہ اس کے بعد انہوں نے آداب بتانا شروع کیے ہیں کہ اچھا دوسرا ایک یہ طریقہ ہے کہ جس طرح ایک تو میں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سنت میں کیا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو obviously ہم بدعت سے بچ سکیں گے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا حوالہ کوئی ایسا بندہ دے رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کا عمل آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوتا. یعنی وہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک انوویشن کر رہا ہے، وہ ایک بدعت کر رہا ہے، وہ ایک ایسی خرافات کر رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ثبوت کے طور پہ قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیتا ہے یا اپنی دلیل کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دیتا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر کسی نے قرآن کا حوالہ دے دیا یا حدیث کا حوالہ دے دیا تو بات ختم ہو گئی. دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو کرتے ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میں لیکن قرآن سر کی اس میں پھر حدیث، صحیح حدیث کا علم ہونا ضروری ہے. صحیح حدیث بھی، وہ بھی ایک نالج ضروری ہے، لیکن سب سے بنیادی جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے علی فہم السلف الامہ، کہ قرآن اور حدیث کا معنی کیا لیا ہے صحابہ نے، اور اس قرآن اور حدیث کا معنی کیا لیا ہے
تابعین نے اور اہل بیت نے اور امت کے جو بڑے علماء ہیں، جو قرون اولا کے علماء ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم یا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ تو ان لوگوں نے دین کو کیسے سمجھا؟ یا حضور نے فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھو، یہ مجھے فالو کر رہے ہیں، یہ دین کو صحیح سمجھے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی سمجھ سے بالکل الٹ کسی آیت کا مطلب نکال لیں گے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ رحم کرے، بعض لوگوں نے نا ابھی ریسنٹلی تقریباً آج سے 50-60 سال پہلے ایک بندہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا غلام احمد پرویز۔ اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جی حدیث شریف جو ہے یہ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں لکھوائی تھی اور یہ بعد میں لوگوں نے لکھی ہے، لہٰذا یہ انویلڈ ہے، اس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں مان سکتے۔ اور ہم دین کو کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن سے سیکھیں گے۔ اور قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم ڈکشنری سے، ووکیبلری سے سیکھیں گے کہ قرآن پاک کا کیا مطلب ہے۔ اور وہ ووکیبلریز اس نے پھر جو ہے پرانی ڈکشنریز نکال کے اس نے ایک ترجمہ کرنا شروع کیا، اور اس نے اپنی مرضی سے قرآن پاک کے وہ ترجمے کیے اور اللہ کے احکام کا وہ مذاق اڑایا، اور اس نے وہ کہانیاں بنا لی چیزوں کی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو کہیں کہ بھئی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں میں فلاں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یعنی نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ جی صلاۃ کا مطلب تو ایکسرسائز کرنا بھی ہوتا ہے، تو آپ ایکسرسائز کریں صبح شام، یہ بھی نماز ہے۔ تو اس طرح کہ انہوں نے اب کہنے کو کہہ رہے کہ جی میں قرآن سے ریفرنس دے رہا ہوں، لیکن قرآن پاک کا مطلب ہر کوئی تو نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کا وہی مطلب معتبر ہے جو سلف سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کو جس معنی میں صحابہ نے سمجھا، اہل بیت نے سمجھا، ہم اسی معنی کو معتبر مانتے ہیں۔ پھر ان سے ان کے شاگردوں نے جو معنی سمجھا، ہم اسی معنی کو معتبر مانتے ہیں۔ اسی معنی کو مفسرین نے، قرون اولا کے محدثین نے، قرون اولا کے فقہا نے جس طرح سے اندراج کیا اس کا، اور جس طرح سے اس کو کمپائل کر کے ہم تک پہنچا دیا، ہم اسی معنی کو معتبر مانتے ہیں۔ فہم سلف کو، سلف الصالح کی سمجھ کو چھوڑ کے ہم اپنی طرف سے کوئی نئی سمجھ نہیں دین کی بنا سکتے۔ اب یہ جو لکھا ہے اس میں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ فالو دا پیتھ آف دا رائچیس، جو نیک لوگ، بزرگ، اللہ کے ولی گزر چکے ہیں، انہی کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوئی نیا راستہ ایجاد نہیں کرنا۔ اب اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ ایوری مس گائیڈنس اسٹیمس فرام مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انٹرپریٹیشن، کہ ہر گمراہی کہاں سے نکلتی ہے؟ غلط فہمی سے نکلتی ہے، یا کسی چیز کے غلط استدلال سے نکلتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی کسی آیت کو انہوں نے اپنی طور پہ سمجھا، اور سلف نے کس طرح سے اس کا مفہوم بیان کیا تھا، حدیث شریف کا کیا معنی بیان کیا تھا، اس آیت کے اوپر، اس مفہوم کے اوپر کیسے عمل کیا تھا، اس کو نگلیکٹ کر دیا اور اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس سے کیا ہوا؟ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مس انٹرپریٹیشن ہوئی، اور وہی چیز پریویل کر گئی۔ تو وہ کیا پھیل گئی؟ مس گائیڈنس پھیل گئی، علم نہیں پھیلا، گائیڈنس نہیں پھیلی۔ سمجھ آئی؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فالو دا پیتھ آف دا رائچیس ان آرڈر ٹو اوائڈ ڈیویشن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گمراہی کو اوائڈ کر جائیں۔ ابھی ہمارے نئے فتنوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انجینئر صاحب ہوں یا غامدی صاحب ہوں، ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جو کلاسیکل علماء ہیں ان کی فہم کو نگلیکٹ کیا، بلکہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ سمجھدار سمجھا، اپنے آپ کو زیادہ سیاںہ سمجھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2-3-4 مسائل کے بعد پھسل گئے، اور جب پھسل گئے تو پھر اکڑ گئے، پھر تکبر آ گیا، کیونکہ انہوں نے پچھلے علماء کی تو رسپیکٹ کی نہیں تھی، یہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو عقل کل بنایا، اور پھر جب ان کو اپنی اس کے اوپر ضد کے اوپر اکڑ گئے تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے اور لوگوں کو علماء سے بدظن کرتے، ان علماء سے ان کا ناتا اور رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے جو لوگوں کو دین کی اس فہم کی طرف بلاتے ہیں جو سلف صالح نے، یعنی جو صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے، تبع تابعین نے، اور ائمہ دین نے، ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہا نے جو سمجھ فہم لی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ نے دماغ دی ہے، ہمیں عربی بھی آ گئی ہے، عربی ہمیں 2 لائنیں نہ آتی ہوں، تو خود ہی وہ سمجھتے رہتے ہیں اور خود ہی اس کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہربد سیڈ، نہیں اربد، کیا نام ہے ان کا پتہ نہیں ہے، اربد said one day the messenger of Allah، ارباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اب انگریزی میں پڑھا نہیں جاتا ہم سے، بھائی کیا کریں۔ one day the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala led us in prayer, then faced us and gave us a lengthy exhortation at which the eyes shed tears and the hearts were afraid. A man said, Messenger of Allah, it seems as if it were a farewell exhortation. So what injunction do you give us? Then he said,
I enjoin you to fear Allah and to hear and obey, even if it be an Abyssinian slave. And uske baad, for those of you who live after me will see a great disagreement. You must then follow my sunnah and that of the rightly guided caliphs. اچھا یہ چونکہ میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، میری اسکرین شیئر ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ سر جی جی سر شیئر ہے. یا انس صاحب کی شیئر ہے؟ سر انس کی ہے سر، یہ انس صاحب کی صحیح، طرف سے آ رہی ہے، یہ جو کرنا چاہ رہا پاور وہ پوائنٹ، یہ ان کی پاور پوائنٹ ہے، ان کی طرف سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، میں بس اچھا جی. تو اگر یعنی for those of you who will live after me will see great disagreement, you must then follow my sunnah and that of the rightly guided caliphs. Hold to it and stick fast to it. Avoid new invented matters, for every new invented matter is an innovation and every innovation is a misguidance. تو اب یہ حدیث شریف جو ہے اس حوالے سے جس پہ ہم بات کر رہے تھے بڑی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں جزاک اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کی امامت فرمائی، اور نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیوں کی طرف چہرہ انور پھیرا اور آپ نے ایک خطبہ دیا، اور اتنا اچھا مؤثر خطبہ دیا کہ آنکھیں جو ہیں وہ بہنے لگیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ خطبہ وداع ہے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کی ہمیں آخری نصیحت ہو، تو آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیں اس کے علاوہ بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا کہتا ہوں، اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کانشیس رہنے کا میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اینڈ ٹو ہیئر اینڈ اوبے، اور جو بھی تمہیں تمہارے اوپر حکمران ہو اس کی بات کو سننا اور ماننا، یعنی بغاوت نہ کرنا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو میرے بعد زندہ رہو گے، جن کی عمر زیادہ ہوگی، تم لوگ بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے. تو تم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ یو مسٹ دین فالو مائی سنہ، تم نے میری سنت کی اتباع کرنی ہے، اینڈ دیٹ آف رائٹلی گائیڈڈ خلیفس، اور ان لوگوں کی سنت کی اتباع کرنی ہے جو میرے خلفائے راشدین ہیں، یعنی میرے بعد جو میرے صحابہ جو میری مسند پہ آئیں گے ان کی اتباع کرنی ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ چمک جانا ہے، اسٹک فاسٹ ٹو اٹ، بس اس سے ہلنا نہیں ہے. تم نے دین کے اندر کوئی اور نئی چیز نہیں آنے دینی، کہ کوئی اور نئی تعلیمات، نیا حکم، نیا طریقہ، نئی سیلیبریشن، نیا کوئی تہوار، یہ چیز ایڈ آن نہیں کرنی. اور نیو انوینٹڈ میٹرز کو تم نے جو ہے وہ چھوڑے رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہر نئی چیز جو ہے یہ ایک انوویشن ہے، اور یہ انوویشنز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جتنا خوبصورت بنانا تھا دین کو بنا دیا. اب ہم میں سے، ہاں یہ اللہ جزائے خیر دے، یہ جو عربی کے اندر بھی حدیث شریف شیئر کر دی ہے کسی پارٹیسپینٹ نے، یہ کال ان المسلم الحمد للہ، یہ جو بھی اللہ نے جزائے خیر دے. بہرحال اس کے بعد avoid new invented matters, for every new invented matter is an innovation and every innovation is a misguidance. کیونکہ ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جائے گی، انسان کو گمراہ کر دے گی. تو it means to unfollow the interpretations and the versions of religion of those who preceded us in religion. It means to follow the interpretations and the version of religion of those who اللہ آپ کا بھلا کرے who preceded us in religion. یانس ادریس کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نمبر سے میرا خیال ہے نیا لنک شیئر کر دیں. نیا لنک شیئر کر دیں ابھی تو تاکہ 9 منٹس ہیں، 8-9 منٹ، لیکن نیکسٹ سلائیڈ میرا خیال ہے سر آنی ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ کر دیں یونس بھائی. دوسرا ایک تو اب یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ بدعت سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور دوسرا avoid engaging in argumentation المراء والجدال. اچھا جی، المراء والجدال جو ہے نا، دو لفظ مختلف استعمال کیے ہیں. اس دو لفظ مختلف جو ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ ایک المراء جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے یا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے علمی گفتگو کریں،
یعنی بلا وجہ کسی جگہ پہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن صرف آپ اپنا علم جھاڑنے کے لیے تو آپ بغیر کسی موقع محل کو دیکھے اگر بات کرنا شروع کر دیں، یا بات کو غیر ضروری طور پہ طویل کرتے جائیں صرف اس لیے کہ شاید آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ لوگ متاثر ہوں گے، یا پھر آپ غیر متعلقہ باتیں کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پہ آپ لوگوں کی شادی پہ آئے ہیں اور آپ ان کو جناب زکوٰۃ کے مسائل سمجھانا شروع کر دیں، تو اس طرح کی جو چیز ہے جو صرف آپ اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں صرف ریا اور دکھاوا ہے۔ جو چیز غیر متعلق ہے اور موقع محل کے مطابق بھی نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ تو ایک تو میرا جو ہے اس سے بچنا چاہیے، دوسرا جدال سے بچنا چاہیے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک موضوع پہ 2-4 حدیث آ گئی ہیں تو ہم ہر جگہ پہ اس مسئلے کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں اور بلا وجہ کے مناظروں اور مجادلوں میں ہم اپنا وقت ضائع کریں۔ دین کا علم اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے اور صحیح بات پہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے کہ وذکر فذکر ان نفعت الذکریٰ، یاد ضرور لوگوں کو یاد دہانی کراؤ، لیکن تب کراؤ جب تمہیں لگے کہ اس یاد دہانی کا فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ بعض دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک دفعہ ہمیں واعظ و نصیحت کرتے تھے تاکہ ہم جو ہے اس سے بور نہ ہو جائیں۔ تو اسی لیے ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں صحابہ نے بور ہونا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اس کو جو ہے اٹریکٹیو رکھنے کے لیے اور لوگوں کی جو اٹینشن ہے اس کو جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو انتظار میں رکھنے کے لیے اتنا اویلیبل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور نصیحتوں کو کہ لوگ اس سے اکتا جائیں۔ اور اسی طرح سے یہ دو چیزیں جو ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نے اہل کتاب سے بھی اگر مجادلہ کرنا ہے، کفار سے بھی اگر بحث و مباحثہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ صرف یہ کہ تمہیں کچھ آیتیں آ گئی ہیں، کچھ حدیثیں آ گئی ہیں اور تم جو ہے فتوے لگانا شروع کر دو اور کہہ دو کفار ادھر ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، اور ایسے ہوں گے اور ویسے ہوں گے، تو اس طرح سے تو تم ان کو بدظن کر دو گے۔ تو تم اگر ان سے بحث کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے کرو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اہل کتاب سے نہ مجادلہ کرو، نہ بحث و مباحثہ کرو، نہ آرگیومنٹ کرو، مگر اچھے انداز میں، یعنی ایسا مجادلہ کرو، ان کے ساتھ ایسا آرگیومنٹ کرو جو ان کو دین سے قریب کرے، ان کو دین سے بیزار نہ کر دے۔ اور دوسرا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ ٹاپکس بھی چنے اور اسلوب بتایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اہل کتاب سے جب بات کرنی ہو تو انہیں کہو کہ آؤ پہلے اس ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، کہ آؤ پہلے اس ٹاپک پہ بات کر لیں جو ہمارے درمیان کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں بناتے، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے۔ تو اس ٹاپک پہ آ جاؤ، تمہاری کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں، ہماری پہ بھی لکھی ہیں، تو پھر ہم شرک کیوں کرتے ہیں؟ اس ٹاپک پہ آ جاؤ، یعنی اس طرح سے ان کو قریب کرنا کہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی پرائے ہیں۔ تو اسی طرح انبیاء کی دعوت کا اسلوب بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے قوم کو، گناہ گاروں کو کہتے تھے فَقُلْتُ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 900 سال، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اور پھر بھی فرما رہے ہیں میری قوم والو معافی مانگ لو، اللہ سے وہ معاف کر دے گا، وہ نعمتیں دے گا، وہ اولاد دے گا، وہ جنتیں دے گا، وہ باغات دے گا، وہ بارشیں برسائے گا۔ تو ان لوگوں کو جیسے حضور نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، ان کو بد دل نہ کیا کرو، ان کو بدظن نہ کیا کرو، ان کو بھگا نہ دیا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، ان کو دین پہ لانے کے لیے ان کے لیے راستہ آسان کرو، ان کے لیے راستے کو مشکل نہ کرو، ان کو ڈرا کے نہ رکھو، بلکہ ان کے لیے ایسا خوبصورتی سے دین کو سجاؤ کہ ان کا آ کے اس کو وزٹ کرنے کا دل کرے، ان کو تمہارے دین کے بارے میں جاننا، اس کا دل شوق پیدا ہو، تمہارا رویہ اور تمہارا اخلاق، تمہارا اسلوب اتنا اچھا ہو کہ وہ چاہیں کہ تمہارے ساتھ آ کے 5 منٹ بیٹھ جائیں، تم اتنے ترش روح نہ ہو، اتنے بڑے مفتی نہ بن جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ کے ہی بھاگ جائیں کہ اس نے تو ابھی جہنم میں پھینک دینا اٹھا کے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ کو یہ بنیادی طور پہ یہ باتیں ہیں۔ اور یہاں پہ اب کیا لکھے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ریزنس فار سچ ایڈوائز، ون بیکمز دا وکٹم آف ڈاؤٹس۔ اچھا، اگر جو خاص طور پہ پھر یہ جو مناظرہ اور مجادلہ ہوتا ہے نا، اور میرا
اس میں خاص طور پہ جدال جو ہوتا ہے، مناظرہ جو ہوتا ہے، جب آپ اختلافی موضوعات کے اوپر ہی لڑتے رہتے ہیں، اور پھر اگر اختلافی موضوعات پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں غیر مسلمس کے ساتھ یا ایتھیسٹ کے ساتھ، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ان کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے. ابھی تو آپ ابھی ہم سب بھی طالب علم ہے نا، ابھی ہم علماء تو نہیں بنے. تو اگر ابھی سے ہم مناظرے کی وہ روش اپنا لیں گے، تو جہاں ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ شیطان اپنا علم بھی جو ہے ہمارے سامنے رکھنا شروع کر دے گا، اور وہ ڈاؤٹس جو ہیں وہ ہمیں بھی تنگ کرنا شروع کر دیں گے. دوسرا، ون بیکمز دا وکٹم آف ہز ایگو وچ لیڈس ٹو ایروگنس. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات کا پورا علم نہیں ہوتا، لیکن آپ جب بحث و مباحثہ میں اور مناظرے میں پڑ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس مسئلے میں آپ کا علم مکمل نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تکبر کرتے ہیں، آپ ایروگنس کے ساتھ اگلے کی بات کو رد کر دیتے ہیں. آپ اس ٹاپک کے اوپر دوسرے کی بات کو، دوسرے کے موقف کو سننا پڑھنا ہی جو ہے وہ اس کو گوارا نہیں کرتے، اور آپ کے اندر ایک طرح کا وہ آ جاتا ہے، ایٹیچیوڈ اس طرح کا آ جاتا ہے کہ بھائی میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں تو غلط بات کر ہی نہیں سکتا. تو جب اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. اچھا، کتنے منٹ رہ گئے جی؟ ہم اب وہ نیا لنک شیئر کر لیں. 1.5 منٹ ہے سر. 1.5 منٹ ہے، چلیں یہ ایک اور پڑھ لیتے ہیں. It hardens the heart as امام غزالی quotes امام مالک. المراء یقسی القلب، کہ آرگومنٹیشن جو ہوتی ہے، غیر ضروری بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے، یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ معاف کرے، جو لوگ مناظرانہ انداز گفتگو اپناتے ہیں اور جو ہر وقت یہ مختلف فرقوں کے ساتھ ہی گتھم گتھا رہتے ہیں، ان کے اندر سے وہ دل کے اندر، ان کی باتوں کے اندر سے وہ جس کو رقاق بولتے ہیں عربی کے اندر، وہ جو میلٹنگ پار ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان کی باتیں پھر بڑی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ترش رہ جاتی ہیں، بڑی روکھی سوکھی رہ جاتی ہیں، بڑی جیسے سیدھی سیدھی چوٹ لگانے والی باتیں رہ جاتی ہیں، اثر کرنے والی بات، پینیٹریٹنگ پاور ختم ہو جاتی ہے باتوں کی. اچھا جی، اس کے بعد امام غزالی نے کوٹ کیا امام مالک کی بات کو کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اس کے بعد اٹ از ون آف دا میجر کازز آف نیشنز ڈیویشن. نو پیپل گو اسٹرے آفٹر ہیونگ فالوڈ رائٹ گائیڈنس بٹ دوز ہو indulge in disputes. Then he recited the verse, nay, but they are a quarrelsome people, classified as Hassan reliable. کہ یہ obviously قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائیاں نہ کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور تمہارا جو ایک وقار ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر اگزامپل تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے اختلافات نے اور ہماری ضد نے اور ہم لوگوں کی ہٹ درمیوں نے اور ہم لوگوں کی انا پرستیوں نے اس ملک کو کہاں تک پہنچا دی. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ مزید حالات کو خراب ہونے سے بچا لے اور کوئی پرامن راستہ نکل آئے، یہ سارے مسائل کا حل ہو جائے اور بس لوگوں کو عقل آ جائے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ما جادلت عالما الا وغلبته وما جادلنی جاہل الا غلبنی. امام شافعی کہتے ہیں کہ میرا جب بھی علمی مباحثہ ہوا کسی عالم کے ساتھ تو میں ہمیشہ اس سے جیت گیا. یعنی چونکہ وہ بات کرنے والا بھی عالم تھا، تو اس کو میں جب علم کی بات کرتا تھا تو وہ میری بات کو مان لیتا تھا اور میری بات سمجھ لیتا تھا. لیکن وما جادلنی جاہل الا غلبنی، لیکن جب بھی مجھے کسی جاہل نے آ کے بحث کی تو اس نے مجھے کیا کیا؟ اس نے مجھے ہرا دیا. اس کے اوپر میں ایک واقعہ سناتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، اور یہ واقعہ ایسے اوبویسلی فرضی واقعہ ہے لیکن یہ آپ کو شاید اس سے سمجھ آئے بات کی. بادشاہ، آپ کو پتہ ہے شیر جو ہوتا ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کے پاس ایک چیتا اور ایک گدھا ہے، اور چیتا اور گدھا اپنا کیس لے کے آئے. کہتے ہیں کہ جی ہماری لڑائی چل رہی ہے بادشاہ، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. چیتے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بیوقوف سا جانور ہے، یہ میری بات نہیں مانتا اور مجھے آپ کے پاس آنا پڑا ہے مجبوراً اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو بات میں اپنی منوانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بحث لے کے آئے ہو تم لوگ؟ تو چیتا کہتا ہے کہ جی میں اس کو کہتا ہوں کہ گھاس سبز ہوتا ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں، گھاس جو ہوتا ہے وہ پنک رنگ کا ہوتا ہے مثال کے طور پہ. تو اب میں سمجھ نہیں آتی، میں اسے دکھاتا بھی ہوں، یہ مانتا نہیں ہے.
تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ گدھا تم آزاد ہو، اور چیتے کو کہا کہ تمہیں 5 سال کی قید ہے۔ تو چیتا اتنا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ اچھا شعر ہے ہمارا بادشاہ، کہ اس گدھے بے وقوف کو جو جھوٹ بھی بول رہا ہے اس کو چھوڑ دیا اور مجھے قید کر دی ہے۔ تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ شیر نے یہ سزا کیوں سنائی؟ کیونکہ سر گدھا کم عقل تھا اس لیے۔ شیر نے بالکل یہ اسی وجہ سے، لیکن اس نے شیر نے نا زیادہ بےزتی کی اس کو گدھے کی۔ اس نے کہا کہ اس کو تو میں نے چھوڑ دیا کہ وہ تھا ہی گدھا، اس کو میں کیا سزا دیتا بیوقوفی کی، لیکن مجھے تم پہ اس بات پہ غصہ آیا کہ تم گدھے سے بحث کر رہے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا، بھوک لگی تھی تو چھلانگ مارتے، اس کی گردن کو چک مارتے، کاٹ کے کھا جاتے۔ تم گدھے سے بحث کر رہے ہو کہ گھاس کون سے رنگ کے، بیوقوف آدمی، تمہیں سزا ملنی جی چاہیے سر، کہ کیونکہ کنفرم ہاں۔ جی سر، کیونکہ کنفرم بات تھی تو اس پہ بحث کی تو کوئی تکی نہیں بنتی تھی۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہر بندے سے بیٹھ کے مناظرہ نہیں کرتے، جب جہلا آ کے ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکم جی، میں جا رہا ہوں، مغرب کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے تو چائے شائے پیئیں گے، بات کریں گے، جان چھڑاتے ہیں ان سے۔ یہ ہر بندے سے بیٹھ کے ہم آدھے گھنٹے کی گفتگو کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، اور ان باتوں میں ان ٹاپکس کے اوپر باتیں کر کے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جس کا کوئی لینی نہ دینی، نہ سر نہ پیر، نہ فائدہ نہ نقصان۔ تو بلا وجہ کی بحث مباحثے، مناظرے، اور بعض دفعہ ہم دینی امور میں بھی ایسے مسائل کو رگڑتے رہتے ہیں جس کے اوپر تقریباً پچھلے 1200 سال سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کرنے کی، انوالو کرنے کی، اپنی صلاحیتوں کو خراب کرنے کی؟ آپ دین کا علم حاصل کریں اور ان تک پہنچائیں جن تک یہ علم اب تک نہیں پہنچا، جن تک پہنچ گیا ہے اور وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں یا بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک لڑکا ملا، اس کو میں کہتا تھا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کی طرف وہ آتا نہیں تھا، اور ایک دم مجھے کہتا ہے جی مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ جی سورۃ التوبہ کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ کیوں نہیں نازل کی؟ میں نے کہا بھائی اس بات کا جواب تو آپ کو قیامت والے دن اللہ ہی دیں گے، لیکن اللہ نے پہلے یہ پوچھنا ہے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم سے تو حساب جس چیز کا ہونا ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے نا۔ وہ چوتھے، پانچویں، 10ویں، 13ویں درجے کے مسائل جو ہیں ان کو چھیڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو فضول کے مناظرے، بحث مباحثے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنے ہاں جس کو نہیں پتا وہ پوچھے تو بتا دیں، جس تک بات نہیں پہنچی اس تک بات کو پہنچا دیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح۔ عمیر صاحب اینڈ صدیق صاحب پلیز ٹرن آف یور مائک۔ بھائی عمیر صاحب کو تو اجازت دیں، میں نے تو کلاس لینی ہے۔ صدیق صاحب کو کائنڈلی کہہ دیں، صدیق صاحب کائنڈلی اپنا مائک بند کر لیں۔ مجھے اجازت ہے جی، کوئی بات ہے، اچھا جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آئی ہیو نیور آرگیوڈ اے اسکالر بٹ آرگیوڈ۔ امام شافی کیا کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی عالم سے بحث کی تو میں جیت گیا، جب بھی میں نے کسی جاہل سے بات کی تو مجھے اس نے ہرا دیا، کیونکہ بنتا ہی نہیں تھا اس سے بحث کرنا، اس سے میں کیا لاجواب کرتا، اسی نے مجھے لاجواب کیا اور میں نے کہا شکر ہے، جان چھوٹی۔ اچھا جی، اس کے بعد محمد ابن الہادی says that one must explain the truth and should not insist on convincing as it might cause other person to deny truth۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ آپ حق بات بتا دیں اور اس بات کے اوپر انسسٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کر لے۔ آپ کہیں کہ بھئی یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، آپ تک بات پہنچ گئی ہے نا، اس پہ ایمان لانا، اس کو ماننا یہ آپ کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہمارا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے فلاں بندے کو کنونس کر کے چھوڑنا ہے۔ بھئی وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، ایون دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشچن کیا کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ لوگوں کو مجبور کر کے ایمان والا بنائیں گے؟ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کوئی ایسا نہیں بنایا کہ یہ کوئی کمپلشن ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے لانا ہی لانا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سیدھا راستہ سامنے رکھ دیا ہے، وی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ونس، اب تمہارا کام ہے تم نے اس کو اڈاپٹ کرنے کے نہیں کرنا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے آپ کو انفورس کرنے کے لیے بھی نہیں پیدا کیا۔ ہاں آپ تھوڑا سا ترغیب کہاں دینا آپ کے ذمے ہے؟ اپنی فیملی کو،
آپ کے سبارڈینیٹس کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے، آپ کی اولاد کے بارے میں، خاوند سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں، بیوی سے اس کی اولاد کے بارے میں، آپ کے ملازمین کے حوالے سے، آپ کے جتنے لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، آپ کی رعایا میں جو آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے. ان کو اچھے طریقے میرا سے اسپیکر کیوں نہیں بند ہو انسسٹ رہا؟ کرتے رہیں، کسی طرح سے گائیڈ کرتے رہیں کہ وہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، وہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، وہ صحیح عقائد کو سیکھ لیں، وہ صحیح طریقہ عبادت کو سیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ کے ذمے نہیں ہے کسی کو بھی دین سکھانا یا کسی تک بھی دین کہ کسی کو بھی دین کے اوپر لے کے آنا. آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے، آپ کے ذمے صرف ابلاغ ہے. اور اس کے بعد اس نے اگر اس کے اندر یہ کیوروسٹی ہوگی، انٹینشن ہوگی دین کے اوپر عمل کرنے کی، تو وہ خود اللہ سے دعا بھی مانگے گا اور وہ خود اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اس کے علاوہ ہاں، حکومتی سطح کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اللہ نے حکومتوں کے دیا ہے کہ حکومتیں اس بات کو انشور کریں کہ سرعام کوئی گناہ نہ ہو اور لوگوں کو عام طور پہ اچھے کاموں کی ترغیب دلائی جائے اور برائیوں سے روکا جائے. انفورس تو آپ کسی پہ بھی نہیں کر سکتے، بیپار تو آپ کسی سے بھی کوئی کام نہیں کروا سکتے، زبردستی تو کچھ بھی نہیں کروایا جا سکتا. ہاں، یہ قوانین بنا دیے جائیں، حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس بات کو میک شور کریں کہ نماز کا نظام قائم ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو رہا ہے، اور جنرلی لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دی جا رہی ہے اور برائیوں سے روکا جا رہا ہے. لیکن کوئی پرسنل میٹرز ہیں کہ اس کے کیا ہیں، کون اپنے فون میں کیا چیزیں سیو کرتا ہے، کون چھپ کے کیا کرتا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ اور وہ جانے. تو ایسے بلا وجہ ہر ایک کے اوپر اپنے نظریات کو امپوز کرنا، یہ آج کل کی جو ہماری مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ویوز کو بھی، اپنے سوشل ویوز کو بھی دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں. اور یہ بیماری سب سے زیادہ سیکولر کنٹریز کے اندر ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ زیادہ آزاد ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. They want you to adopt their new world order, and they are doing it by their power, by the power of media, by the power of social sanctions, by the power of economic sanctions through the international organizations like IMF and World Bank and etc. وہ اپنا نظریہ، اپنا ورلڈ آرڈر، اپنے خیالات وہ آپ کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کو رنگ ایسا دیتے ہیں، دکھاتے ایسے ہیں کہ گویا وہ آپ کا بھلائی چاہ رہے ہیں، آپ کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں. وہ اپنا پولیٹیکل سسٹم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، آپ کا کیپٹلزم، اپنا فائنینشیل سسٹم، اپنا بینکنگ کا سسٹم انٹروڈیوس کروا چکے ہیں، اپنا لائف سٹائل انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. یہ جتنی دنیا، ہم پاکستان میں کون سا ایسا بندہ ہے جو فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اور ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا اور ان چیزوں سے مطلب وہ جڑا ہوا نہیں ہے؟ تو یہ لائف سٹائل کہاں سے ہم لوگ لے رہے ہیں؟ کون ہمارے انفلوئنسرز ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. بہرحال دین پہنچانے کا اسلوب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مزاج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائی ہے کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے. اور اتنی نرمی ہے دین کو پہنچانے کے اندر کہ آپ تصور کریں کہ فرعون جیسا بادشاہ اور ظالم اور چھوٹے بچوں کا قاتل اور مشرک اکبر جو اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کرتا تھا، اس کے پاس جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور جا کے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ تمہاری بات کو سنے، اس کے بارے میں سوچے یا اللہ سے ڈر جائے. تو یہ ایٹیکیٹس ہیں جو طالب علم کے اور عالم کے ہونے چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انسسٹ نہیں کرنا، ہم نے بات کو بتا دینا ہے اور اس کے بعد اس پہ چھوڑ دینا ہے. یہ اس کا باقی اس کی ثواب دید ہے نا، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ اس نے حق بات کو سن کے مانا تھا کہ انکار کیا تھا. لیکن یہ نہ ہو کہ ہم بتانے میں اتنی کنجوسی کریں کہ اس کو پراپر جو ایکسپلینیشن کہا کہ وہ بھی نہ ہو. یعنی اتنا سا جیسے نہیں کہہ دینا کہ جی قرآن میں سب کچھ لکھا ہے پڑھ لیں. جب آپ نے کسی کو بات بتانی ہے تو جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے تاکہ وہ انفارمیشن اس تک پہنچ جائے، اور اس کے کوئی کویسچنز ہیں، کوئی کوئریز ہیں، کوئی کیوروسٹیز ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھ دے. ہاں، پھر اس کے اوپر انسسٹ نہیں کرنا. اگر وہ نہیں مانتا آپ کی بات تو ٹھیک ہے بھائی، وہ جانے اور اللہ جانے. اس کے بعد one is permitted to do so with 3 conditions، کہ آپ کسی کو انسسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ purpose is to help other to improve himself، کہ آپ جو دین کی دعوت کا کام کریں گے وہ آپ کن نیتوں سے کر سکتے ہیں؟ کہ پہلا یہ پرپز ہو کہ آپ اس کو اس کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں یا یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. has the necessary knowledge to do so، اور جو کرنے والا ہے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک ویسے واقعہ مشہور ہے کہ کسی پٹھان کو کسی نے بتایا کہ بھائی ہندوؤں کو مسلمان کرنے کا بڑا ثواب ہے، تو اسے پتہ لگا یہ فلاں بندہ ہندو ہے، اس نے پکڑا اس کو گردن سے
اور ایسے مروڑ کے ٹانگ اس کی اپنی لیفٹ ٹانگ کو گھما کے اس کی لیفٹ ٹانگ کے آگے کیا اور ایک ایسے راؤنڈ ٹوسٹ بنا کے نہ گھما کے نیچے اس کو گرایا اور وہ زمین پہ پڑا تھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اب اس کے پیٹ پہ بیٹھا ہے اور گردن پکڑی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھوں سے اور اس کو کہہ رہا ہے کافر کا بچہ کلمہ پڑھ. اب وہ کافر کا بچہ بےچارا ڈر گیا. اس نے کہا کہ خان صاحب جان چھوڑو میری, کیا کر رہے ہو؟ وہ نہیں, تو کلمہ پڑھ کافر کا بچہ. تو کافر کے بچے نے آگے سے کہا کہ بھئی پڑھاؤ کلمہ. تو کہتا ہے آتا تو مجھے بھی نہیں ہے, خو تو پڑھ. تو ایسے نہیں پڑھنا کہ ہم نے دین پڑھانے سکھانے نکلیں اور ہمیں آتا بھی نہ ہو. تو تھوڑا بہت پہلے خود سیکھ لیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے سکھائیں گے. ہیز دا نیسسری نالج ٹو ڈو سو. اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب اگر کوئی آپ سے بندہ طریقہ پوچھ لے تو آپ کو آتا ہو. اس کے بعد کیریڈ آؤٹ ان دا بیسٹ پاسبل مینر, کہ بہترین انداز میں اس کو پہنچانا ہے. اینڈ ڈو ناٹ ڈسپیوٹ ود دا پیپل آف دا بک, ایکسپیکٹ ان دا بیسٹ مینر. جو قرآن پاک کی آیت میں نے پہلے عرض کی تھی وہ دوبارہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہترین انداز میں ان کے ساتھ آرگیو کرو. تو جی اگلی آپ سلائیڈ بے شک نکال لیں, ہم کوشش کرتے ہیں اگلی بھی کمپلیٹ کر لیں. تو ابھی 2-3 چیزیں ہو گئی ہیں, ان میں سے تیسری چیز جو ہے اوائڈ انگیجنگ ان علم الکلام. علم الکلام کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا, علم الکلام عام طور پہ نا 2 طرح سے اس کو سمجھا گیا ہے. علم الکلام سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ منطقی اور فلسفیانہ گفتگو جس کا نصوص سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بلکہ وہ صرف آپ یہ کہہ لیں کہ فلسفیکلی کسی چیز کو ثابت کرنے کی شرائط کیا ہیں اور عقلی طور پہ کون سی چیز کیسے ثابت ہوتی ہے اور منطق کی روح سے کون سی بات کیسے کی جانی چاہیے اور لاجک سے اور ریشنل سے اور ریزننگ سے آپ کسی چیز کو کیسے گھما پھرا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ایز اے ٹول شروع میں کچھ علماء نے اپنایا تھا, اور لیکن پھر اس کی طرف اتنی توجہ چلے گی بعض لوگوں کی کہ انہوں نے کہا کہ نصوص سے زیادہ ان جو ٹولز ہیں ان کا اثر ہوتا ہے, اور ان ٹولز کے اوپر مہارت حاصل کرو کیونکہ یہی ٹولز ہیں جو تمہارے لیے تمہارا عقیدہ ثابت کریں گے. تو اس طرح کی باتیں اور خرافاتیں بعض لوگ اس طرف چلے گئے, تو اس لیے علم الکلام سے پھر علماء نے منع کیا ہے. یہ علم الکلام وغیرہ جو ہے نا, یعنی ریشنل کا علم, منطق کا علم, فلسفے کا علم, انالوجی کا علم, اور یہ ریزننگ وغیرہ, یہ ساری چیزیں وہ یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں, فلسفہ, منطق اور ریزننگ وغیرہ وغیرہ, عقلی دلائل. تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن اور سنت یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں. قرآن پاک کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یا اس سب کو بھی اور مزید مائنیوٹ کریں تو ہر وہ بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اپنے بارے میں, جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. جس بات کو آپ نے کہا قرآن ہے ہم اس کو قرآن مانتے ہیں, جس کو آپ نے فرمایا یہ ان کا اپنا فرمان ہے اس کو ہم حدیث مانتے ہیں, اور قرآن پاک کی آیت کی جو تشریح کی ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں. اللہ کے جس حکم کو کرنے کا جو طریقہ حضور نے بتایا ہم اس کو ویسے مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. تو یہ ان شارٹ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سائنٹیفک نالج کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ سائنٹیفک نالج کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ یہ سب مشاہدات کے اوپر, تجربات کے اوپر. آبزرویشن کے اوپر ہوتی ہے, یعنی ایکسپیریمنٹس, آبزرویشن, ریسرچ. صحیح, مطلب آپ پہلے سب سے پہلے آبزرو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بارے میں کوئی ہائپوتھیسز بناتے ہیں کہ یہ مفروضہ بناتے ہیں کہ ایسے یہ چیزیں ایسے ایسے ہوتی ہیں, پھر اپنے اس ہائپوتھیسز کو ویریفائی کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں, اور پھر یہ جو سرکل ہے نا ہائپوتھیسز کا اور ایکسپیریمنٹ کا, یہ چلتا رہتا ہے تا آ کے کوئی چیز جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے صحیح یا غلط. اور جب تک کوئی چیز صحیح ثابت نہیں ہوتی تھرو ایکسپیریمنٹس in the same circumstances, تو تب تک اس چیز کو آپ سائنٹیفک فیکٹ نہیں مانتے. ایسے ہی ہے نا. اور اسی طرح یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آبزرویشن کے اوپر بیس کرتی ہیں. لیکن ہمارے دین کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ یعنی آپ جب پڑھتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے, تو ایمان ہم کس چیز پہ لاتے ہیں؟ قرآن و حدیث پہ سر. نہیں, قرآن و حدیث میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں؟ اب مجھے ایمان کے ارکان بتائیں سرکار کون. پہ ایمان. ہاں جی, غیب پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان کے ارکان کون کون سے ہیں؟
توحید ایمان کے ہے، چھ تو ارکان اللہ ہیں پہ نا؟ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، اس کے علاوہ اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان ہے. ہاں جی، 6 رکن ہیں اس کے. اللہ آخرت پہ پہ ایمان ایمان، ہے. فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان. جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان 6 میں سے کوئی ایک چیز ایسی چیز ہے جو ٹینجیبل ہو، جو آپ نے دیکھی ہو، ایکسپیرینس کی ہو. کتابیں ہم نے کتاب ریٹن فارم میں تو دیکھی ہیں، لیکن وہی اترتی ہوئی تو نہیں دیکھی. اسی طرح رسولوں کے بارے میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انسان تھے، لیکن ان رسولوں کو کس چیز نے رسالت دی؟ یعنی ان کو جبریل امین آ کے وہی دیتے تھے، تو وہی اترتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھی. تو یہ جی. ساری چیزیں غیب کی ہیں جن پہ ہم ایمان لاتے ہیں. نہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ وہی اترتی ہوئی دیکھی ہے، نہ فرشتوں پہ رسولوں پہ وہی آتی دیکھی ہے، نہ ہم نے آخرت کی کوئی بھی مرحلہ دیکھا ہے، نہ برزخ کو دیکھا ہے، نہ حشر کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ صراط کو دیکھا ہے، نہ میزان کو دیکھا ہے، نہ کوثر کو دیکھا ہے. جو جتنی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں آخرت کی، وہ ساری ہمارے سے اوجھل ہیں. اسی طرح ہم نے تقدیر کو بھی نہیں دیکھا، لوح محفوظ کو بھی نہیں دیکھا، اس قلم کو بھی نہیں دیکھا جس کے ذریعے اللہ نے لکھوایا تھا سب کچھ. ایسے ہی ہے. تو ایمان کی بنیاد کس چیز پہ؟ غیب غیب پہ. کے اوپر ہے. اچھا، پھر ہم ان چیزوں پہ ایمان کس طرح لاتے ہیں؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے. اب ٹائم پورا ہو گیا تو میں اب اگلے ٹیچر کا ٹائم نہیں لے سکتا اخلاقی طور پہ. تو اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ سائنٹیفک نالج کی بنیاد آبزرویشن پہ ہے، اور دین کی بنیاد غیب پہ ہے. تو پھر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کنونسنگ پاور ہے جو ہمیں دین کے اوپر یا غیبیات کے اوپر ایمان لانے کے لیے کنونس کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات ہم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.